السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کنٹینیو ہوگا جو کہ پچھلے جمعہ ہم نے بات کی تھی، قرآن عالم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور پچھلے پروگرام میں 2-3 کال رہ گئے تھے جن کے جواب باقی ہے، یہ بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلا و سہلا۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے برائے کرم ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ٹول فری نمبر، ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے آپ کی راست طور پر ہم سے بات کروا سکتا ہے، نمبر ہے 180034544026۔ جو حضرات بی ایس این ایل سروس نہ رکھتے ہوں، موبائل سروس سے یا کسی دیگر سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم ایس ٹی ڈی نمبر ڈائل فرمائیں، نمبر ہے 08415305010۔ ایس ایم ایس کے لیے ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے 56000606 پر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، جانتے ہیں آج کے پروگرام میں مفتی صاحب ہمیں کیا بتانے والے ہیں، کیسے یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی ہے اور کیسے اس کا استعمال ہماری زندگیوں میں عملی طور پر آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست ہے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ھذا بیان للناس، یہ کلام مجید تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا واضح اور محکم بیان ہے، وہدن، اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے سراسر یہ خیر خواہی اور نصیحت پر مبنی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کا اپنے کلام پاک کی متعدد آیات بینات میں مختلف جہتوں سے تعارف کروایا۔ کہیں تو یہ ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ عظمت والی کتاب ہے جو ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل فرمائی ہے، تاکہ آپ اس کلام مقدس کی بدولت تمام انسانیت کو مختلف قسم کی اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکالیں اور نور کی طرف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے پیغام کو صرف اہل ایمان کے حد تک ہی موقوف اور منحصر نہیں رکھا ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اس کا پیغام عام رکھا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کلام مقدس کو نازل کرنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انسانیت کو، تمام طبقات انسانی کو عقیدے کی تاریکیوں سے، عمل کی تاریکیوں سے، اخلاق کی اندھیریوں سے نکالیں اور ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، اعمال صالحہ کے اجالے کی طرف لائیں، رشد و ہدایت کے انوار کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے پروردگار کے حکم سے لے آئیں، صراط عزیز حمید کی طرف لائیں، یعنی غلبے والے قابل تعریف پروردگار کی راہ کی طرف انہیں لے آئیں۔ تو قرآن کریم کا پیغام رشد و ہدایت ساری انسانیت کے لیے عام ہے۔ بات کرتے ہیں ناظرین، پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کون کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں تو ناصر زرینہ شریف بول رہی ہوں۔ جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ تمام کیسے ہیں؟ جی دعا ہے اللہ کا احسان ہے۔ آپ دونوں کو بہت بہت سلام، جی، اور تمام دنیا کی سننے والے میرے دینی بہنوں اور بھائیوں کو بھی بہت بہت سلام۔ بڑا اچھا آج استعمال کے ہے۔ عنوان سے فخر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اس اسلام میں پیدا کیا، الحمدللہ، اور اس کی جو فضیلتیں ہم کو مل رہی ہیں، اس سے ہم نے اتنی فضیلتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین میں رکھا، نماز کی ہدایت دی،
قرآن مجید کی ہدایت دی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ۔ جی کیا سوال کیجیے گا آج؟ میرا سوال یہی ہے کہ قرآن مجید سے جو ہم ہدایت لے رہے ہیں اس میں ایک بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے، جی اس کا نام ناگن لوگ بولتے ہیں، اس کے لیے ایک دعا بتا دیں آپ، اور جو چہروں پہ بھی داغ دھبے آ رہے ہیں لوگوں کے، جی اس کے لیے ایک دعا بتائیں اور ہم لوگوں کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی ہم پونے سے بات کر رہے ہیں۔ جی اچھا بتائیے کیا نام ہے آپ کا، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف کی فضیلتیں اور سورہ جمعہ کی فضیلتیں۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون محترم کہاں سے؟ میں ناصر بول رہا تھا بھیواڑی سے۔ جی ناصر صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں جی اور اس کی سننے کی اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ پڑھنے سننے کی کیا فضیلت ہے؟ جی ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیے، لیکن بیشتر اس سے پہلے جو سوالات گئے ہیں اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ان سوال کے جواب ہم دیتے چلیں، کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال نہیں تھا یہ جو ہے بینک میں جاب وغیرہ اس سے متعلق، اور کلام پاک کے تعویذ وغیرہ بنانا یا اور دیگر استعمال جو لوگ کرتے ہیں اس سے متعلق بھی مناسب سمجھتے ہیں تو اس کا بھی جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا اپنے اندر پیغام رکھتا ہے، اور مقصود بھی قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا یہی ہے کہ اس کی آیات بینات سے رشد و ہدایت حاصل کی جائے اور اپنی عملی زندگی کو سنوارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کی تگودو کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں، یقیناً ان برکتوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسانی بیماریاں دفع ہو جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے، لیکن محض ہم قرآن کریم کو بطور علاج ہی کے استعمال کرنے کی عادی اور خوگر نہ بنیں، کیونکہ عموماً ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کب پڑھیں گے، جب کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر میں کوئی بلا آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یا شفا اور علاج حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ضرور ہے، لیکن قرآن کریم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اصل دل کی بیماری کو دور کرنا ہے۔ دل میں جو کفر کی، شرک کی بیماری ہے، دل میں جو گمراہی اور ضلالت چھا چکی ہے، تو اس دل کو پاک کرنا یہ قرآن کریم کا بنیادی مقصود ہے۔ اعضاء جسمانی پر وارد ہونے والی بیماریاں یوں بھی ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے دور ہو جا سکتی ہیں، لیکن دنیاوی کوئی بھی کتنا بھی ماہر ہو فن میڈیکل میں، اس کے پاس اگر آپ جائیں اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیں تو وہ کوئی ایسا نسخہ نہیں دے سکتا جس سے ہمارا دل کفر سے، شرک سے پاک ہو اور ایمان کا اجالا اس کے اندر گھر کرنے لگ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کلام مجید کے ذریعے سے، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت مقدسہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو مقصدیت کو ہم ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ یہ ضمنی فائدے ہیں قرآن کریم کے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی راحتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم سے علاج معالجے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی بیماروں پر قرآن کریم دم کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، اس علاقے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی اثناء میں ان کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا، جس کے نتیجے میں وہ بہت ہی علیل ہو گیا۔ مختلف ڈاکٹرز بلائے گئے لیکن علاج اس کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا، تو وہ لوگ بالآخر ان صحابہ کرام سے رجوع کر کے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور یہ صورتحال ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کرے؟ تو ایک صحابی عرض کرنے فرمانے لگے ہاں ہم علاج کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے چونکہ ہماری ضیافت نہیں کی ہے، ہم علاج تو کریں گے لیکن تمہیں اس کے سلسلے میں کچھ دینا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چند بکریوں کا معاملہ طے ہوا، اس کے بعد وہ الحمدللہ کچھ پڑھ کے دم کر دیے، جس کے نتیجے میں وہ صحت یاب ہو گیا، بیماری اس کی زائل ہو گئی۔ اس کے بعد جب اس نے بکریوں کو پیش کیا تو صحابہ کرام میں مختلف گفتگو ہونے لگی۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بہرحال اچھا نہیں ہے کہ ہم نے علاج کے ذریعے سے کچھ حاصل کیا ہے، تو سب یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بہرحال جو بھی ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جب جائیں گے تو عرض کر لیں گے، جو آپ فرمائیں گے اس کے مطابق کر لیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ان کی تفصیلات سنی تو پھر ان سے پوچھا تم نے کیا پڑھا؟ تو کہا حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی ہے، شفا حاصل ہو گئی، اور ہم نے اس طرح سے کہا تھا، تو کیا یہ بکریوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضربوا لی فیہا بسہم، اس میں ایک حصہ میرا بھی رکھ دو فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو تو حاجت نہ تھی، لیکن یہ بھی اس کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ قرآن کریم سے علاج کر کے اگر کوئی انسان اس کے ذریعے سے کوئی حاصل کرتا ہے تو رزق بھی اس کے رزق حلال ہے، بشرطے کہ محض پیسے حاصل کرنا مقصود نہ ہو، قرآن کریم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو۔ تو اس حدیث مبارک کی تشریح، یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، اس کی تشریح کے طور پر علماء نے، مفسرین نے، شارحین حدیث نے بات بیان کی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے سے دم کرنا چاہتے ہیں، علاج کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ محض قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ تعویذوں کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، جیسا کہ ماہر القادری صاحب نے قرآن کریم کے فریاد کے عنوان سے کہا تھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہم اپنی عملی زندگی میں جاری کریں، نافذ کریں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ محمد ظفر بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ السلام علیکم جی ظفر صاحب، لکھنؤ سے ظفر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کرم ہے۔ کافی دن ہوئے بھائی آپ تشریف نہیں لائے ہمارے پروگرام میں۔ جی بہت بیمار تھے، اب اللہ کا شکر اب ٹھیک ہے۔ اللہ صحت سے نوازے آپ کو۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا ایسی بات؟ ہاں وہ اصل میں جو ہے اسپونڈیلائٹس ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ صحت عطا فرمائے صاحب۔ ہاں بہت بالکل ہی ہاتھ وات بیکار ہو گئے تھے۔ جی جی ظفر بھائی کیا سوال کیجیے گا؟ ہاں سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ مولانا لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ یہ ترجمہ جو عالم دین ہے ان کا کام ہوتا ہے پڑھنا اور سمجھنا، عام آدمی اگر پڑھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ جی جی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے دیکھیے گورنمنٹ نے چھپوا دیا ہے سگریٹ کی ڈبی پہ اور پان مسالے پہ، اس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اس کو پینے سے، مگر تب بھی دیکھیے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو وہی حال ہم لوگ کا ہے، قرآن شریف ہم لوگ عربی میں دیکھیے پڑھتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا اور پھر اسی کو کرتے ہیں۔ جب تک ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، اس کے معنی نہیں جانیں گے، تو کیسے ہم لوگ اس سے جو ہے بچیں گے؟ جی جی انشاءاللہ بتائیں گے، واضح کر دیں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا لکھنؤ سے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں محمد اسلم فاروقی سیکر سے بول رہا ہوں۔ جی اسلم صاحب خیریت؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ بتائیے سوال بتائیے گا۔ مظہر القادری صاحب کو، ضیاء القادری صاحب، ٹی وی کی اردو کو تمام کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو قل اللہ شریف ہے، جی اس کی پوری فضیلت بتائیں، اور 3 دفعہ اس کو پڑھنے سے کیا پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے کیا؟ جی جی یہ سوال بتاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وقت ہو چلا ہے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن عالم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ میں مفتی صاحب سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ مفتی صاحب بھی سلام کا جواب دیتے ہیں آپ کے بھائی جان۔ کون ہیں، کہاں سے؟ میں عزیز احمد ممبئی سے۔ عزیز احمد صاحب ممبئی سے، بتائیے سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ قرآن کریم میں حقوق العباد کے متعلق جی اور رشتہ داروں وغیرہ کے حقوق کے متعلق کیا پیغامات ہے؟ اور دوسرا سوال بھی میرا یہ ہے کہ ایکچولی دوسرا سوال مطلب ایک ٹاپک سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر بھی میں کرنا چاہوں گا کر دیجیے کہ عموماً آج کل لوگ جیسا SMS کے ذریعے یا عموماً جمعہ کی نماز کے بعد لوگ ایک پرچے بانٹتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ مدینہ شریف کے شیخ احمد نے وصیت بھیجا ہے کہ انہیں گویا کہ قیامت قریب آنے والی ہے، فلاں نشانی، اور فرمایا کہ اگر وہ پرچے نہیں بانٹے جائیں گے اتنے
یعنی 24 دن کے دوران تو آپ کو نقصانات ہوگا، اس طرح کی باتیں عام ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی وضاحت کر دیں گے اور بانٹے جائیں گے تو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اتنے دنوں کے اندر، تو اس پہ ذرا وضاحت تفصیل سے مفتی صاحب فرمائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، اور مفتی صاحب سے دعا میں یاد رکھنے کی درخواست ہے، بہت اچھا بیان کرتے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ جی آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوالات جو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ انہیں شامل کرتے ہیں۔ سوال آیا تھا بہن صاحبہ نے، اور سوال کیا تھا زرینہ صاحبہ نے کہ قرآن سے متعلق کچھ دعا داغ دھبوں کے لیے کوئی دعا اور قرآن سمجھنے سے متعلق بات کہی تھی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی ان کلمات کے ساتھ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایک پیغمبر کی گئی دعا ہے جس کو رب کریم نے قبولیت کا صحرا پہنا کر لوٹایا تھا اور الحمدللہ وہ شفا یاب ہوئے تھے۔ تو یہ بابرکت دعا کا اگر آپ اہتمام کریں اپنی دعاؤں میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات مبارکہ سے کامل امید ہے کہ وہ آپ کی تمام تکلیفوں کو دفع فرما دے گا انشاءاللہ۔ دیگر قول بھی آئی تھی پونا سے، سورہ کہف اور سورہ جمعہ کی فضیلت سے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا۔ احادیث صحیحہ میں چنانچہ جامع ترمذی میں اور دیگر کتب احادیث شریفہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں اور خاص طور پر جمعہ کے دن پورا سورہ نہ ہو تو کم از کم ابتدائی 10 آیتوں کا اگر اہتمام کریں گے۔ اس میں 2 قسم کی روایتیں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ روزانہ سونے سے پہلے اگر 10 آیات سورہ کہف کی پڑھ کر سو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ اور پھر جمعہ کے دن بھی سورہ کہف پڑھنے پر یہ فضیلت احادیث کریمہ میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ابواب فضائل القرآن کے تحت روایات موجود ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فضائل کو سننے کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ کسی خاص سورے کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو اسی کو پڑھتے رہے، بقیہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، کیونکہ اس میں ہمارا کچھ ایسا بھی ذہن ہے، ہم ہر چیز میں آسانی کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چند آیات کی فضیلت جب ہم سن لیتے ہیں تو بس اس کے پڑھنے پر ہی، جیسا کہ ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے، 3 مرتبہ پڑھنے پر یقیناً احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ مکمل قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ 3 مرتبہ اس سورے کو پڑھیں گے تو قرآن کریم کے پڑھنے کا جو ثواب ملے گا بے شک وہ تو حق ہے، ملے گا ضرور، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لیکن ایک قرآن کا یہ بدل نہیں بنے گا۔ قرآن کی تلاوت مستقل آپ کو کرنی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ بس پورا قرآن کریم پڑھنا تو ہو نہیں سکتا، چلو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں یا کوئی خاص سورت پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، یہ پڑھیں آپ، وہ خصوصی برکتیں اس کی ملے گی ضرور، لیکن اس اہتمام سے جو قرآن کریم پڑھنا ہے یہ ہمارے اعمال میں شامل ہونا چاہیے، اس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ فضائل کے سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ کچھ اگر فضائل کی روایت نہ بھی معلوم ہو تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ قرآن کیا پڑھتے ہیں، کأنہ یناجی ربہ، گویا کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو پاک پروردگار سے باتیں کرنے کا رب کریم کلام شریف کے ذریعے سے موقع فراہم کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جی دیگر سوال یہ تھا کہ کلام پاک پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس سے متعلق سوال تھا، بات اس میں بھی آدھی ہو گئی ہے، اور مزید اگر آپ کہنا چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ اور آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھیں گے تو 3 حروف ادا ہوں گے، تو لہٰذا 30 نیکیاں ملے گی۔ اور پھر الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ کیا سورہ بقرہ سے پہلے والا الف لام میم مراد ہے؟ تو شارحین حدیث نے فضل خداوندی کی وسعت کے تناظر میں یہ تشریح بیان کی ہے کہ الف پڑھیں گے تو الف لام فا 3 حروف ادا ہوں گے، لام پڑھیں گے تو لام الف میم 3 حروف ادا ہوں گے، میم ادا کریں گے تو میم یا میم 3 حروف ادا ہوں گے۔ تو الف لام میم گویا کہ 3 حروف ہیں، مگر ہر حرف میں 3 حرف ادا ہوتے ہیں، لہٰذا 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح سے الف لام میم پر 90 نیکیاں ملیں گی۔
پھر الف لام میم کون سا مراد ہے؟ جس الف پر 1 نیکی ہے 10 نیکی ہے، لام پر 10 نیکی ہے، میم پر، وہ علم ترا کا الف لام میم ہے. علم ترا، علم میں چونکہ الف ہے، لام ہے، میم ہے، تو یہ علم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. اس میں کا الف 10 نیکیوں کا موجب بنے گا، لام 10 نیکیوں کا، میم 10 نیکیوں کا. اور الف لام میم جو سورہ بقرہ سے پہلے ہے، یا اس طرح کے حروف مقطعات جو قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں، اس میں جتنے حروف ادا ہوتے ہیں اس حرف کو پڑھنے میں ہر حرف کے لحاظ سے 10 نیکیاں ملتی ہے. تو یہ پڑھنے کا ثواب ہوا. سننے کی بھی فضیلت اسی طرح سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو سننا بھی پسند تھا. جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ قرآن کریم پڑھو. تو وہ عرض کرنے لگے کیف اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ پر میں قرآن کیسے پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں سے سننا بھی مجھے پسند ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیے، اور پڑھنے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ متوجہ نہیں ہوئے، پڑھتے جا رہے تھے. ایک بیک آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس عبداللہ اب موقوف کر دو سلسلہ. تو انہوں نے جیسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام سے ان کلمات کو سنا تو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، اشکبار تھی. اور کس آیت پر حضور کے سامنے وہ پڑھتے ہوئے پہنچے تھے؟ تو یہ آیت کریمہ یہ تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ منظر کیا منظر ہوگا جبکہ ہر امت سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور ان سب پر اے نبی کریم علیہ السلام آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو محشر کا منظر حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. آپ علیہ السلام نے سماعت کے موقع پر بھی تذکر کیا، اور جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہو گئے. تو قرآن سننا بھی پسند ہے، آپ کو پڑھنا بھی پسند ہے. دو چیزیں بھی باعث برکت بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے، اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت بھی اس کے اندر موجود ہے. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی بالکل. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ عبدالستار خان مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی محترم بتائیے، سوال بتائے گا. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ قرآن پاک صرف مومنوں کے لیے نہیں تو پورے عالم کے لیے کیا ہدایت کرتی ہے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. جی. اور کلام پاک اگر سیکھنا ہو تو کس طرح کی احتیاط، مطلب کن سے سیکھے، کون سے احتیاط برتے، یہ بتا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون، کہاں سے؟ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں. کلکتہ سے کون بھائی؟ ابو القاسم. جی ابو القاسم صاحب، جی بتائیے، سوال بتائے گا. سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا جی ہم خاصیات جاننے چاہتے ہیں، یعنی فضیلت. انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کلکتہ سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور کئی سوالوں کے جواب دینا باقی ہے، لیکن وقت ہو چلا ہے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس یقین، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن عالم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ میں محمد صلاح الدین حیدرآباد سے. محمد صلاح الدین صاحب، جی سوال بتائیے گا. بھائی جان ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. جی اچھی بات ہے. جی بتائیے، سوال بتائیے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے کون سا عمل زیادہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. جی میں میدک سے بات کر رہا ہوں، شیخ مقبول. میدک سے شیخ محبوب صاحب، جی بتائیے، سوال بتائیے گا. شیخ مقبول دے دے گی وہ شیخ مقبول صاحب. جی جی قرآن شریف DVD میں سننے میں جی کوئی سجدہ آیا تو میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں جی، تو کس طرح سے اس کو کرنا ہے ذرا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میدک ڈسٹرکٹ سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
مفتی صاحب اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ قرآن پڑھنا اور سننے سے متعلق بات ہو رہی تھی. دیگر سوال ظفر صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا کہ ترجمہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، علماء کا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور یہ بات بھی ایک آئی ہے کہ 18 علوم سے واقف ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے یا ترجمہ کرنے. کیا وضاحت ہے اس کو بتا دیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے جا بجا تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اس بات کی دعوت دی کہ وہ کلام مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی صیغوں کے ساتھ خطاب کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے انسانیت کو خطاب کیا اور انسانیت میں کوئی تخصیص نہیں کی. اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والا کلام آ چکا، ہدایت والا کلام آ چکا، جو تمہارے لیے زندگی کے ہر مسئلے کا اپنے اندر حل رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مبارک کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہاں تک تو خطاب نبی کریم علیہ السلام سے کہ نبی کریم علیہ السلام اس برکت والی کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا. اب بات اس کے بعد مقصدیت کی طرف لائی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں. اگر کسی اور کو غور کرنے کا یعنی صرف اہل علم ہی کے حد تک ہوتا کہ وہ غور کریں تو رب کریم یہ نہیں فرماتا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا کہ اہل علم ہی غور کریں. ہاں البتہ ایک بات جو میں پر غلط فہمی کی اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے؟ استنباط کرنا، یعنی نت نئے مسائل کا حل کتاب و سنت سے بتانا یہ اہل علم کا کام ہے. قرآن نے یہ بھی فرمایا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ عام مسلمانوں میں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو استنباط کر سکتے ہیں، مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہ اس کو جانیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ یہی اس کو پڑھیں گے، لقرأہ الذین نہیں ہے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ یعنی مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا، نت نئے مسائل میں امت کی رہبری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ان کو کیا مل رہی ہے اس کو واضح کرنا، یہ ان کا کام ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر چلنے کے سلسلے میں تگودو کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کے ترجمے کو نہیں پڑھنا چاہیے کہنا یہ غلط فہمی پر مبنی بات ہے. اب رہا 18 علوم، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں بحث کرتے کرتے پھر ضرب کے ساتھ 300 تک علوم کا تذکرہ کیا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے. ایک ہے تفسیر کرنا، ایک ہے تفسیر بیان کرنا. عام طور پر تراجم کیا ہوتے ہیں؟ کسی نہ کسی تفسیر کا خلاصہ ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں سلف صالحین نے جو آیات قرآنیہ کا احادیث کریمہ کی روشنی میں مفہوم سمجھا ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس کو منتقل کرتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی یا جس زبان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تراجم منتقل ہوئے، یہ از خود اپنے سے تفسیر نہیں کیے. خود سے کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو محض زبان کی بنیاد پر تفسیر نہیں کر سکتا. اس کے لیے 18 علوم، یہ امام سیوطی کے قول کے مطابق 300 علوم کا حامل ہونا ہے. تو استخراج اور استنباط کی بات الگ ہے. رہا تذکر حاصل کرنا، نصیحتیں حاصل کرنا، اس کے سلسلے میں کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان سے اگر واقف ہے تو قرآن کریم کو سمجھیں گے، اگر نہیں ہے تو جس زبان میں بھی آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس میں اس کے تراجم اور تفاسیر کو پڑھیں گے تو بے شمار فوائد اس کے اندر پائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ اے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کی زبان میں نازل کر کے اس کلام کو آسان فرما دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالیقین ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب کریم تو متوجہ کر رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ادکار کا مطلب نصیحت حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے. فَهَلْ مِن مستنبط نہیں ہے، عام انسانوں سے استنباط کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وسعت کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالتا ہے. تو عام انسانوں کو اگر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تم زندگی کے ہر مسئلے کو جو نیا پیش آیا ہوا ہے قرآن کریم سے حل کر لو، نکال لو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے بات تو نہیں ہوتی. ہر ایک فن کے ماہرین ہوتے ہیں، متخصصین ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے وہ اس کے استنباط و استخراج پر بحث کریں گے. لیکن قرآن کی تلاوت محض تلاوت کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تذکر کے طور پر، تدبر کے طور پر، تفہم کے طور پر، معنی کو سمجھنے کی خاطر، مراد ربانی کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا جیسا قرآن سمجھ میں آتا جائے گا یقیناً انسان کی دل کی دنیا میں انقلاب بھی بپا ہوگا. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تقاضے زندگی میں ہماری اس کے نافذ ہونی چاہیے، نہیں ہو رہے ہیں. بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انسانوں کے لیے قرآن کریم کیا میسج دیتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کتنا سادہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، اس میں کوئی فلسفیانہ انداز نہیں ہے، فلسفیانہ انداز کی بات نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کتنا سہل اسلوب ہے قرآن کا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا، پھر اس سے وانزل من السماء ماء، آسمان سے پروردگار عالم نے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے اس سے قسم قسم کے پھل نکالے، میوے نکالے، تاکہ تم اللہ کی پر عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ رب کریم کی نعمت کو جانتے ہو، احسان اس کا مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کسی کو اس کا ہمسر قرار نہ دو۔ یقیناً تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کلام پاک سے مالا مال کیا ہے کہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ قرآن کا تو یہ پیغام بالکل ایسا واضح اور اسلوب آسان ہے، ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اور ان کو بھی سمجھانے والے بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہی سمجھاتے رہے، جی نہیں، ہر آدمی کو اپنے بس کے مطابق، اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق لوگوں تک پیغام حق کو پہنچانا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے، وہ ماحول میں کیا ان کو قانون کی زبان سے وہ لوگ واقف تھے؟ ظاہر ہے کہ صرف عربی زبان ہی ان کو آتی تھی، وہ سارے علوم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اگر قرآن کریم ہر ایک کی سمجھ کے لیے نہیں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ کلام اتارا بھی ایسا ہے کہ جو انتہائی ثقیل ہے، جس کے معنی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور مطالبہ ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیسے عمل کریں گے؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اعتراض اس لیے نہیں ہوا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کا کلام مقدس نصیحت پذیری کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ نہیں، میرا کال آلریڈی میں لائن پہ ہوں۔ ہاں بتائیے، لائن پر ہیں تو بات کیجیے گا۔ اچھا، مظہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت سلام جی صاحب، کون کہاں سے؟ میں محمد امتیاز الدین حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ جی امتیاز صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ میں مقام ابراہیم کی فضیلت اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے، اور درود شریف کی فضیلت اور درود لکھی کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک جو قرآن امن کا جو پیام دیتی ہے عالم انسانیت کو، انشاءاللہ اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا جی۔ اور ایک سوال ہے میرے بھائی 5 سوال ہو چکے ہیں آپ کے، پروگرام بس نہیں ہوگا آپ کے سوال کے جواب کے لیے۔ تین سوال، ایک سوال پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد، مفتی صاحب کو جو عہدہ ملا عنقریب جامعہ نظامیہ میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے سوالات کی بھرمار ہے، انشاءاللہ آپ کا کسی ایک سوال کا جواب مفتی صاحب سے جواب دلائیں گے انشاءاللہ۔ دیگر سوال یہ تھا کہ سارے عالم کے لیے قرآن کیسے ہدایت دیتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، اور کلام پاک سیکھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے، کس طرح سیکھنا چاہیے، اس سے متعلق سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا طریقہ اور قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو کچھ عربی ابتدا سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حروف کی شناخت ہونا چاہیے۔ جیسا بنیادی طور پر قرآن سمجھانے کے لیے قواعد جو لکھے گئے، قواعد کی کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کسی استاذ کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے آپ، تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کے اگر آپ ماہر ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جائے گی، اگر نہیں ہے تو جس زبان کے بھی آپ ماہر ہیں اس زبان میں اس کے تراجم اور تفاسیر کو آپ پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جو ساری انسانیت کے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، کیسے اس سے حاصل کی جائے، تو آپ دیکھیے قرآن کریم نے کوئی فلسفیانہ انداز سے کلام نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں نہایت ہی واضح انداز ہے، واضح اسلوب ہے اس کا قرآن کریم کا، اور جا بجا انسانیت کو جھنجھوڑا تو سب سے پہلے اس نے بنیادی طور پر عقیدے پر توجہ مرکوز کی۔ قرآن کریم کی بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدے کے بنیادی 3 پہلوؤں کو واضح کیا، ایک تو اللہ کے بارے میں عقیدہ، ایک رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، ایک بعث بعد الموت آخرت کے بارے میں بنیادی عقیدہ۔ عقیدے کی تو بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن یہ 3 بنیادی چیز ہے، تصور الہ کیا ہے، تصور رسالت کیا ہے، تصور آخرت کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہدایات دی ہے اس کو انسان قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے الہ ہونے پر جو دلائل اور براہین قائم کیے ہیں، یہ معقولاتی انداز کے یا منطقی انداز کے نہیں ہے، بالکل انتہائی واضح انداز کے ہے، معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی جس کو سمجھ لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی اور فرمایا دیکھو یہ چیزیں کیسے بن کر تمہارے سامنے آ گئی،
خود بخود کوئی شے وجود میں نہیں آتی، اس کے پیچھے بنانے والے کا دست قدرت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت ہے، کائنات کو کس ڈھنگ کے ساتھ اس نے پیدا فرمایا، کتنا اس کا پاکیزہ نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام ذکر کر کے فرماتا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ دیکھو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس نے کس ڈھنگ کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہے، زمین کا اتنا عظیم ترین اس نے بچھونا تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ تو اللہ کی اس تخلیق میں تم کہیں کوئی عوض، کوئی کمزوری دیکھتے ہو؟ فرما رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، آپ نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف دیکھو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کوئی شکستگی نظر نہیں آئے گی، کوئی انقطاع نظر نہیں آئے گا۔ پھر فرماتا ہے فارجع البصر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں کہیں کوئی کجی نظر آئے گی؟ نہیں، کرتین، دو مرتبہ، بارہا نگاہ اٹھاؤ، جب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے قدرت کی جلوہ فرمائیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، نگاہ تمہاری اب کمزوری تلاش کرنے میں کوشش کر کے تھک کر نامراد ہو کر لوٹ جائے گی، اس کی قدرت کی جلوہ سامانیہ متاثر کن ہے، متاثر کر کے رہے گی۔ تو یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ دیا، اور اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو بنوایا کہ دیکھو قل یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، کہ اے لوگو حق کے ساتھ تمہارے درمیان رسول پاک تشریف لا چکے ہو، فآمنوا خیرا لکم، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ، اگر انکار کرو گے فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ پاک نے ہدایت کا راستہ سب کے لیے کھولا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور موضوع جو ہمارا چل رہا ہے قرآن کریم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات باقی ہیں۔ ایک کالر اور لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ جی محمد افسار بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ محمد افسار صاحب کشمیر سے، جی صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی سر، سوال یہ تھا کہ قرآن مجید مطلب کیا پیغام دیتا، بھائی چارے کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اچھا جی، اور آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے، دعا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ سر میں رامپور سے بول رہا ہوں، ذوالفقار۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے جی تو ہمیں سننے کے لیے اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس کو سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے جی کیا فضیلت ہے؟ ہم پڑھے لکھے نہیں ٹھیک ہے، سننے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، اور ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کو میری طرف سے سلام بولیں۔ جی جی، وعلیکم السلام وعلیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے کے سوال عزیز احمد صاحب نے ممبئی سے کیا تھا کہ حقوق العباد کا کیا پیغام ہے قرآن میں، اور ایک بات جو پرچے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، فلاں کام کریں گے تو بھلا ہوگا، نہیں تو برا ہو جائے گا، اس طرح کی بات بھی تھوڑا واضح فرما دیں، اور قرآن سننے کی فضیلت بتا دیجئے، اور بھائی چارے کا کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقوق العباد کی تفصیل جس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے وہ سورہ نساء کی آیت شریفہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس کے علاوہ آیات میں بھی حقوق العباد کی تفصیلات جزوی طور پر آئی ہے، لیکن یہاں تفصیل مذکور ہے۔ اللہ نے حقوق العباد کا عنوان شروع کیا تو پہلے اپنی عبادت کے ذریعے سے شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں مقدم کیا تو ماں باپ کو مقدم کیا، فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر اس کے بعد ان کی نسبت سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کا تذکرہ کیا، والد کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے جتنے رشتے ناطے بنتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر فرمایا غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو جو تم سے قرابت کا رشتہ بھی رکھتے ہیں اور پڑوس میں بھی رہا کرتے ہیں۔
والجار الجنب، اور ان پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو جو رشتہ داری تو تمہاری نہیں رکھتے ہیں لیکن ہیں تمہارے پڑوسی، قریب کے نہیں دور کے بھی ہیں، تو بہرحال بالکل تمہارے گھر سے لگے ہوئے جو گھر ہیں ان کا بھی خیال کرنا، وہ بھی تمہارے پڑوسی ہے، قریب کے پڑوسی ہے۔ ان کے علاوہ جو ادھر اور ادھر اور آگے پیچھے جو گھر ہیں یقیناً وہ تمہارے پڑوسی ہیں، گو کہ اتنے قریب کے نہیں مگر ان کا بھی تم خیال کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم کیسے پاکیزہ اصول عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تمہارے پہلو میں رہنے والے جو تمہارے ساتھی ہیں ان کا بھی خیال کرنا۔ مفسرین کرام نے اس میں عام دوستوں کا تو تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن بالجنب کے لفظ سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے، کہہ کر فرمایا کہ اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا۔ ویسے بھی تو اس کے لیے مستقل احکام ہے ہی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، لیکن صاحب بالجنب کا سب سے زیادہ استحقاق اگر رکھتی ہے تو اس کی بیوی رکھتی ہے، تو اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی مسلک کا ہو، لیکن تمہارا سلوک اس کو دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دیکھ کر ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہو، اس کا کردار کیسے بھی کیوں نہ ہوگا تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں عنوان ختم کیا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تمہارے جو زیر دست ہیں، تمہارے باندیاں ہیں، تمہارے غلام ہیں، یا عام طور پر جس طرح سے تم کسی کو اپنے ماتحت رکھ کر کام لیتے ہو، تم اگر بہت بڑے پوسٹ پر عہدے پر ہو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، ان کا بھی خیال کرنا۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احسان ذکر کیا کہ اچھا سلوک کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں باز پرس بھی کرے گا۔ چنانچہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگا کرتے ہو، رشتہ داریاں جس کی بنیاد پر قائم کرتے ہو، ان کا خیال رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی اس آیت شریفہ میں بندوں کے حقوق کے پاکیزہ طور طریق کیا ہونی چاہیے، کیسا خوشگوار ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہونا چاہیے، اس کے لیے ہدایت دیا، اور عمومی صیغے میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانیت کے لیے تمہارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے، تمہاری جو گفتار ہونی چاہیے بالکل پاکیزہ ہو، حسین ہو، خوشگوار ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانیت کے لیے اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ فرمایا۔ اب رہا عام انسانیت کے لیے، خواہ وہ کسی بھی وقت بھی فکر کے ہو، چاہے ان کا سلوک کیسے بھی ہو، اس کے لیے فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، خواہ مذہبی دشمنی ہو یا کسی دنیاوی مقاصد اور مفاسد اور مفادات پر مبنی ہو، لیکن کسی کی دشمنی تمہیں بے عدلی کی طرف آمادہ کرنے نہ پائے، بے انصافی کی طرف تم کو نہ لے جائے۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، غیروں کے ساتھ بھی عدل کرو، حتیٰ کہ جو جان کے دشمن ہیں، جنہوں نے تمہیں دین اسلام پر چلنے کے لیے رکاوٹیں کھڑا کی، بیت اللہ شریف میں جانے سے تم کو روکا، فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم زیادتی پر تمہارے لیے ان کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، بلکہ تم عدل و انصاف کے ساتھ رہنا۔ تو آپ دیکھیں غیروں کے ساتھ بھی زیادتی کو روا نہیں رکھتا ہے، ان کے ساتھ بھی غیر انصافی کو روا نہیں رکھتا ہے، تو کس طرح سے اخوت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور اب جو برادران اسلام ہیں ان کے لیے تو کہتا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو باہم ایک دوسرے سے برادری کا رشتہ رکھتے ہیں، اور دوسروں کا ذکر کر کے فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ تمہیں اس بات کی اللہ اجازت نہیں دیتا کہ تم زیادتی کرو، تم کو منع بھی نہیں کرتا ہے، تم احسان کرو، تم حسن سلوک کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، اللہ اس سے تمہیں منع نہیں فرماتا ہے۔ بے شک یہ کام کرنے کے جس سے عالم انسانیت میں پیغام امن و سلامتی پہنچتا ہے۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات پھر کسی موضوع میں کوئی پروگرام میں انشاءاللہ ضرور شامل کر لیں گے، کسی طرح تک آپ کو پہنچا دیں گے ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ۔ ابھی پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، آپ کو ہم بتا دیں آئندہ جمعہ کو ہمارا جو عنوان ہوگا بعثت نبی امت پر احسان عظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نبی کی حیثیت سے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کے ایس ایم ایس کا۔ جو سوال باقی رہ گئے ہیں ان کے جواب نہیں آئے، میں معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔